نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت شریفہ سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص بلکہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہے۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں اور حدیثوں میں وہ ذکر کیا گیا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت تھی کہ میں کہیں یہ مل جاتے تو ان کے چہرے پر نظر نہیں ڈالتا تھا، چہرہ ان کا دیکھتا نہیں تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں میری موت آ جاتی تو میں سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دی اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہوئی کہ دنیا میں کسی چیز سے، کسی انسان سے اتنی محبت نہیں تھی، اور عظمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے اب بھی میں آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ عظمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچے رکھتا تھا آپ کے سامنے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں میری موت آ جاتی تو مجھے یقین ہے کہ میں سیدھا جنت میں جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ہم بھی ملک فتح کرنے اور حکومت چلانے میں لگ گئے۔ اب اگر موت آئے گی، اور جب موت آئے گی تو معلوم نہیں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ میرے دوستو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ بات بیان فرماتے ہیں، یہ اتنی 100% صحیح ہے، اتنی 100% صحیح ہے کہ قریب تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی طرح کی حالت رکھتے تھے، اسی طرح کا خیال رکھتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارا کسی اللہ والے سے تعلق ہو اور ہمارا کسی اللہ والے سے دوستانہ اور محبت ہو تو اس کی برکت سے، اس کی باتوں کی بات سننے سے، اس کی صحبت کی برکت سے، اس کی محبت کی برکت سے، اس کے تعلق کی برکت سے ہمارے دل کے اندر دین کا ایسا جذبہ رہتا ہے کہ ہم بہت ساری برائیوں سے بچتے ہیں اور بہت سارے نیک کام کرتے ہیں۔ اس واسطے میں آپ سے عرض کروں گا کہ مجمع چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی طرف نہ دیکھا جائے، اور آپ مجھے یا میرے علاوہ کسی اور کو بھی، کسی اللہ والے کو بلا کر کبھی کم سے کم مہینے میں نہ صحیح تو 2 مہینے میں، 2 مہینے میں نہ صحیح تو 3 مہینے میں ان کی باتیں سنا کر،
اس سے دل کے اندر اطاعت کا، عبادت کا، ایمان کا جذبہ خود بخود ابھرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آپ نصیحت کیا کیجئے؟ نصیحت مؤمنین کو فائدہ دیتی ہے۔ تو نصیحت سننے سے، قرآن پاک کی بات سننے سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سے مومن کو فائدہ ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے فائدہ۔ اور اس کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب اللہ والوں کی بات سنتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سنتے ہیں، اور جب آپ حدیث پاک سنتے ہیں، تو اپنے دل کے اندر ضرور آپ کچھ اثر محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو خوب سیر ہو کر کھایا کرو، خوب چھک کر کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم کی مجلسیں جو ہے، علم کی مجلسیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ دیکھو ان کو جنت کے باغ کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا جنت کا باغ؟ اس واسطے کہ یہ باتیں جب ہمارے دل کے اندر گھر کریں گی، اور یہ ہمارے اندر ایک فکر پیدا کریں گی، اور ہماری یہ سوچ بدلیں گی، تب ہمارے اعمال بدلیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے اعمال ہوں گے ایسا انجام ہوگا۔ جب نیک اعمال ہوں گے تو نیک لوگوں کی جگہ تو جنت ہے، نیک لوگوں کا تو ٹھکانہ جنت ہے۔ تو گویا کہ یہ مجلسیں جنت تک پہنچانے والی ہیں۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجلسوں کو ہی جنت کا باغ فرمایا ہے۔ تو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ بھی چکا ہوں، پھر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس قسم کی مجلسیں جن میں نہ تشکیل ہے، نہ جس میں چندہ ہے، کچھ دوسری کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہی ایک غرض ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کرنے والے بن جاویں، صرف یہی ایک غرض ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جاویں، صرف ایک یہی غرض ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے بن جاویں، صرف ایک یہی غرض ہے کہ ہم مومن کامل بن جاویں، صرف ایک یہی غرض ہے کہ ہم نیک انسان، اچھے انسان بن جاویں، اور کوئی دوسری غرض ہے نہیں ہے۔ میری یہ بات سن کر آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہاں ہمیں کس نیت سے بیٹھنا چاہیے اور کس نیت سے بات سننی چاہیے۔ میرے دوستو، ہم تلاش کرتے ہیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ جب اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کی رائے اچھی ہوگی، اس کی دوائی اچھی ہوگی، اور ہمیں صحت مل جائے گی۔ ہم جاتے ہیں اچھے سے اچھے وکیل کی طرف، وکیل کے پاس، اور ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب اچھا وکیل کریں گے اور وہ قانون سے ٹھیک سے واقف ہوگا تو ہمارا مقدمہ ٹھیک سے لڑے گا تو ہم کامیابی ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی ڈاکٹر کی اور وکیل کی بات نہیں، آپ سب چیزوں میں یہی فیصلہ لیتے ہیں۔ اگر آپ مکان بنائیں گے تو آپ کی نیت یہی ہوگی، آپ کی سوچ یہی ہوگی کہ میں اچھے سے اچھے انجینئر سے نقشہ بنواؤں، آپ کی سوچ یہی ہوگی کہ میں اچھے سے اچھے معمار اور راج سے اپنا مکان بنواؤں۔ آپ کی گاڑی میں کچھ ہو جاوے تو آپ پوچھتے پھریں گے کہ بھائی کون سا مستری اچھا ہے، کیوں سے گیریج میں اس کو لے جاؤں۔ یہ تو دیکھو، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کائنات میں سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے، جس کی پیروی ہم کریں، جس کے نقش قدم پر ہم چلیں، جن کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم چلیں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔
تاکہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی چین سکون سے گزر سکے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اور یقینی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی ہے وہ بھی چین و سکون سے گزر سکے۔ اور یہ غفلت کہ جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جو دنیا کر رہی ہے وہی ہم کر رہے ہیں، جو دنیا میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، میرے دوستو یہ سوچ اچھی نہیں ہے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنی توحید بیان کی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام بیان کیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا، جہنم کا ذکر فرمایا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اور ان کا مرتبہ اور مقام قرآن پاک میں اسی لیے بیان فرمایا تاکہ ہم ان کے مرتبے اور مقام کو سمجھ کر، ان کے علم کو سمجھ کر ہم یہ سمجھ لیں، یہ یقین کر لیں، اس پر ایمان لے آویں کہ انہی کا کہنا مان کر، انہی کی اطاعت کر کر، انہی کا اتباع کر کر ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور سچائی بھی یہی ہے، سچائی بھی یہی ہے۔ میرے دوستو قرآن پاک میں 3 مضمون بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، بہت کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان بڑی کثرت سے آیا ہے، اور دوسرے جنت اور جہنم کا یعنی آخرت کا ذکر بڑی کثرت سے آیا ہے، اور تیسرے رسولوں کا اور انبیاء کا ذکر بڑی کثرت سے آیا ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بکثرت اور بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ آیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے میں قصے کہانی نہیں سناتا، مجھے قصے کہانی سے بڑی نفرت ہے، صحیح بات تو یہ ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے ان قصے کہانی کے سچ ہونے کی کیا دلیل ہے۔ اور جب ہمیں قصہ بیان کرتے ہیں تو اس میں بہت سی باتیں ایسی آتی ہیں جن سے ہمیں اور غلط سوچ، غلط سیکھ ملتی ہے۔ اسی واسطے بڑے علماء کرام یوں کہتے ہیں کہ زیادہ تر قصے اس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں جن سے بجائے صحیح راستہ معلوم کرنے کے وہ غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میں قصے بیان نہیں کرتا۔ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث پاک سناتا ہوں، کسی اور دوسری کتاب کی نہیں، بخاری شریف کی۔ آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف میں جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل صحیح حدیثیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں ہیں، ان میں یہ احتمال نہیں کہ کسی نے جھوٹ ملا دیا ہو۔ انہوں نے اتنی احتیاط سے اور اتنی محنت سے ان کو جمع کیا۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک کو سن کر ہمارے دل میں کیا پیدا ہوگا، کیا خیال پیدا ہوگا، کیا جذبہ پیدا ہوگا، کیا تاثرات پیدا ہوں گے، وہ آپ خود محسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جب مکے میں رہنا اور مکے میں کام کرنا آپ کے واسطے مشکل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر یثرب چلے جائیں۔ اس زمانے میں اس کا نام وہی تھا، پھر بعد میں اس کا نام مدینۃ الرسول ہوا، اور پھر مختصر کر کے اس کو مدینہ کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے آئے، اس کے بعد کفار سے جنگ اور لڑائی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں اس کو اس وقت بیان نہیں کر رہا ہوں، بس مجھے یہ بیان کرنا ہے اس وقت کہ ایک موقع وہ آیا
کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کے درمیان صلح ہو گئی کہ ہم لڑیں گے نہیں. اس فرصت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے. مصر کے بادشاہ بقوقس کو بھی خط لکھا، ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی خط لکھا، روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھا. ان خطوط کے سب کے ذکر کرنے کا موقع نہیں، وقت نہیں. میں ان میں سے ایک کا مختصر طور پر اور دوسرے کا تفصیلی طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی سپر طاقت ایران کو خط لکھا اور اس زمانے کی سپر طاقت روم کو خط لکھا. ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھے بغیر ہی پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پارا پارا کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ بات اتنی سچ اور اتنی صحیح ثابت ہوئی کہ 31,160 سال کم و بیش جو حکومت ایک ہی گھر میں چلی آ رہی تھی اور اس کے اتنے مضبوط محل، اتنی مضبوط اس کی فوج کہ دنیا میں اس کا آج بھی ذکر اور آج بھی چرچا ہے. لیکن 13-14 سال کے اندر اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکومت کو اور اس کے خاندان کو ایسا مٹایا کہ روئے زمین میں دنیا میں پھر کبھی نہ اس کے خاندان کی حکومت ہوئی اور نہ اس کی قوم کی کئی حکومت ہوئی. ہم جو کچھ اس کو سن کر جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں، جو کچھ ہمارے دل میں آ سکتا ہے، ہم اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں اور اپنے دماغ میں اس کو محفوظ رکھیں اور اس سے کچھ نتیجہ نکالیں. یہ نہیں کہ قصہ سنا، اچھا لگا، واہ واہ کی اور پھر بھلا دیا. نہیں، ہم نے یہ قصہ سنا اور حدیث پاک ہے، یہ قصہ نہیں محض حدیث پاک ہے یہ، تو ہم اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اس پر غور کریں اور اس سے کوئی نتیجہ نکالیں. اگر آپ بہت ایک موٹا سا نتیجہ سے نکال سکیں تو وہی نکال سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بے حرمتی آپ کی بے حرمتی ہے، اور آپ کی بے حرمتی جب ہوئی اور آپ کی زبان سے جو نکلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100% سچ کر کے دکھایا. دوستو، اور دوسرا خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی سپر طاقت روم کے پاس بھیجا، اس کا قصہ اس طرح پر ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ، اور وہ بھی بڑی سپر طاقت کے بادشاہ، بڑے دماغدار ہوا کرتے تھے، بڑے اصول ہوا کرتے تھے ان کے، کہ ان کے پاس کسی کا خط ڈائریکٹ جا نہیں سکتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو اپنا خط دیا، اور وہ روم کے بادشاہ ہرقل کا ایک گورنر تھا، اس کو پہنچایا. غسانی بادشاہ تھا، غسانی، اس کو پہنچایا، اور اس نے بصرہ کے حاکم کو، اور اس نے وہ خط ہرقل کے پاس پہنچایا جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے پاس پہنچایا. میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہرقل دنیا کی سپر طاقت کا بادشاہ تو تھا ہی، لیکن وہ اپنے زمانے کا عیسائیت کا، عیسائی مذہب کا، یا یوں کہو انجیل کا سب سے بڑا عالم بھی تھا، سب سے بڑا عالم بھی تھا اس زمانے. اور صرف عالم ہی نہیں تھا بلکہ وہ اپنے مذہب پر بڑی مضبوطی سے عمل کرنے والا بھی تھا، جس کو ہم آج کل کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں نا بزرگ
علم والا، عمل والا ہرقل ایسا تھا. جب اس کے پاس خط پہنچا تو اس نے خط کا بہت احترام کیا. اس نے وہ خط اپنی پیشانی سے لگایا اور چوما اور بڑے احترام سے اس کو کھول کر پڑھا. اس کے پڑھنے کے بعد اس کے دل میں بات یہ آئی کہ میں اس کی سچائی دریافت کروں. اس خط میں جو کچھ لکھا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے، کیا وہ واقعی صحیح ہے، میں اس کی سچائی دریافت کروں. تو اس نے اپنے درباری لوگوں کو کہا کہ اگر عرب کا کوئی قافلہ ملک شام میں آیا ہوا ہے تو آپ اس کو بلا کر میرے پاس لے کے آؤ، میں اس سے کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں. حسن اتفاق کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے دور کنبے میں، لیکن بڑی عداوت، بڑی نفرت آپ سے رکھا کرتے تھے. وہ اپنے قافلے کے ساتھ غزہ میں ٹھہرے ہوئے تھے. غزہ درمیان میں باتیں تو بہت آتی ہیں ذہن میں، لیکن ان کے لیے وقت بھی چاہیے. آج کل کا میڈیا وہ بھی صحیح نہیں بولتا، وہ بھی صحیح نہیں لکھتا، اور ہم بھی اپنی جہالت کی وجہ سے ان پڑھ ہیں. ہمیں بھی دولت اکٹھی کرنے، مکان بنانے، ٹھاٹ کی شادیاں کرنے، اس کے علاوہ اور کسی تیسری چیز کا پتہ نہیں ہے. گاجا 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 لکھا سارے اخباروں میں، سب لکھا ہے. یہ گاجا نہیں ہے، یہ غزہ ہے. سارے بول رہے حماس حماس، حماس نہیں ہے، وہ حماس ہے. ہاں خیر چلو، جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا غزہ. کبھی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب پہ نام صحیح نہیں لینا آتا. ہم تو سن رہے تھے غازہ غازہ، مولوی صاحب کہہ رہا غزہ. تو یہ غزہ لفظ ہے. غزہ فلسطین میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس کا ایک علاقہ ہے یہ. تو ابو سفیان کا قافلہ یہاں پر ٹھہرا ہوا تھا. ہرقل کے آدمی تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچے اور ان کو جا کر بادشاہ کا پیغام سنایا. اور یہ سب 9 آدمی یا 7 آدمی تھے، یہ ہرقل بادشاہ کے دربار کے لیے چل پڑے. جب ہرقل کو معلوم ہوا کہ عرب کا ایک قافلہ آ رہا ہے جس کو میں نے بلوایا ہے، جس سے میرا کچھ پوچھنے تاچھنے کا منشا ہے، وہ آ رہا ہے، تو اس نے اپنا دربار سجایا. اور دربار سجا کر وہاں کے جو بڑے بڑے حاکم تھے، گورنر تھے، بڑے بڑے حاکم اور گورنر تھے. آپ اردو پڑھتے ہو تو ارکان دولت آپ نے سنا ہوگا، ایک لفظ بولا جاتا ہے فارسی میں بھی اردو میں بھی. تو ان کو بلایا اور اپنے ملک کے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور اپنے ملک کے بڑے بڑے پادریوں کو، بزرگوں کو، راہبوں کو بلایا اور ایک بڑا مجمع انہوں نے اکٹھا کیا. جب سب لوگ آ گئے تو بادشاہ تخت پر بیٹھا، اس کے ارد گرد بڑے بڑے حاکم بیٹھے، بڑے بڑے عالم بیٹھے، بڑے بڑے بزرگ اور راہب اس کے چاروں طرف بیٹھے، اور عوام کا مجمع سامنے تھا. اس نے حکم دیا کہ محل کے تمام دروازے بند کر دیے جاویں، اب کوئی شخص باہر نکل کر نہ جائے. تو محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے. اس کے بعد ہرقل اس قافلے سے مخاطب ہو کر بولا کہ تم میں کون سب سے زیادہ قریب ہے اس شخص کے جو مکے میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ابو سفیان نے بھی کہا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں اس کے، اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ یہی سب سے زیادہ اس کے قریب ہے. تو ہرقل نے کہا ابو سفیان تم آگے بیٹھ جاؤ اور باقی لوگ ان کے پیچھے بیٹھ جاؤ.
اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ. تو گویا کہ اگلی صف میں ابو سفیان کو بٹھایا اور اس سے پچھلی صف میں جو ان کے قافلے کے ساتھی تھے باقی ان کو بٹھایا اور کہا کہ میں اس شخص سے کچھ سوال کروں گا, اگر یہ صحیح سچ جواب دے تو تم خاموش رہنا, اور اگر یہ کوئی غلط جواب دے تو تم بیچ میں اس کو ٹوک دینا, بتا دینا کہ اس نے غلط بولا. چلو یہ بات ہو گئی. اب ہرقل نے ابو سفیان سے کچھ سوال کرنے شروع کیے. ان سوالوں میں پہلا سوال یہ تھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا خاندان کیسا ہے. شاید آپ اس سے نہ سمجھے ہوں, ہاں چونکہ یہ بات ہے اب ذرا سا بھول بھلیاں ہو گئی, ورنہ خاندان کی تو بڑی پڑتال ہوتی تھی. ہاں تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ یہ اونچے خاندان کا آدمی ہے. مکے میں جو سب سے اونچا خاندان ہے, سب سے زیادہ عزت والا معزز خاندان ہے, یہ اس میں کا آدمی ہے. دوسرا سوال کیا کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے پہلے بھی مکے میں یا مکے کے اطراف میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا. ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں, اس سے پہلے مکے میں مکے کے اطراف میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ہرقل نے اگلا سوال کیا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا کہ نہیں. ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں, اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. اگلا سوال کیا کہ یہ جو اپنے دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دین میں داخل ہونے والے لوگ کمزور طبقے کے لوگ ہیں, دلت طبقے کے, کمزور طبقے کے, بے حیثیت لوگ ہیں, یا بڑے خاندان والے مالدار و با حیثیت لوگ ہیں. ہر بات پہ دھیان کرتے رہیے میرے بھائیو. تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ کمزور طبقے کے لوگ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, اس کی بات کو مان کر کے اس کی جماعت میں, اس کی دین میں داخل ہو رہے ہیں. اگلا سوال تھا کہ جو شخص اس کے دین میں ایک بار داخل ہوتا ہے کیا وہ پھر پلٹ کر واپس اپنے پرانے دین میں بھی چلا جاتا ہے یا نہیں. یہ ابو سفیان نے جواب دیا کہ جو شخص اس کے دین میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے تو وہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آتا, وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. میں آپ کو یہ باتیں قصوں سے, حدیثوں سے, آیتوں سے بڑی کھول کر بتاتا, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اتنی کافی ہے, اور نصیحت اور عبرت ان میں جو رکھی ہوئی ہے وہ آپ خود سمجھ رہے ہیں اسی سے. اگلا سوال اس کا یہ تھا کہ اس شخص کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ اس کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے, اس کی طاقت روز بروز بڑھ رہی ہے. اگلا سوال یہ تھا کہ اس کے ساتھ تمہاری کوئی جنگ بھی ہوئی ہے. ابو سفیان نے کہا کہ ہاں, ہماری کئی جنگیں اس کے ساتھ ہوئی ہے. کیا نتیجہ رہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ جیت گیا, ہم ہار گئے, اور کبھی ہم جیت گئے اور وہ ہار گیا. معاملہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. اگلا سوال یہ تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی معاہدہ ہوا ہے, کوئی وعدہ ہوا ہے, کوئی معاہدہ ہوا ہے یا نہیں, اور پھر اس معاہدے کی, اس کی پابندی کی اس شخص نے یہ توڑ دیا, یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کی, جس کو ہم غداری کہتے ہیں. یہ تو ابو سفیان نے کہا
کہ اس سے پہلے تو کوئی بات ایسی نہیں ہوئی، اب ہمارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہے، نہیں معلوم کہ وہ اس معاہدے کو پورا کرے گا یا اس معاہدے کی میں غداری کرے گا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اگلا سوال اس کا یہ تھا کہ اچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سچ بولو، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ غریب غربا کو صدقہ اور خیرات دے کر ان کی مدد کرو، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ پاک دامن رہو، یعنی زنا سے دور رہو۔ اس وقت کی جو موٹی موٹی تعلیم تھی ابو سفیان نے وہ ان کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد ہرقل نے پھر بات شروع سے ہی لی اور کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس شخص کا خاندان گھٹیا درجے کا خاندان ہے یا اونچے درجے کا خاندان ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو تم نے جواب دیا کہ اس کا خاندان اعلی خاندان ہے، بڑا اونچا خاندان ہے۔ تو چونکہ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ آسمانی کتابوں کا عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا، اس نے یوں کہا کہ یہ اس شخص کے نبوت کے دعوے کی ایک دلیل ہے کہ اپنی نبوت کے دعوے میں سچا ہے، چونکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ سب اونچے خاندان میں اور اعلی خاندان میں آئے۔ میں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ تم نے اس کا جواب یہ دیا کہ مکہ میں یا مکہ کے قرب و جوار میں کسی نے اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہ بھی اس کے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے، اس واسطے کہ اگر کوئی اور پہلے دعویٰ کرتا تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ جس طریقے سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے دیکھا دیکھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن جب مکے کے لوگ اور مکے کے آس پاس کے لوگ نبوت کو، رسالت کو جانتے اور پہچانتے ہی نہیں ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اگلا سوال میرا یہ تھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا کہ نہیں؟ تم نے کہا کہ نہیں ہوا۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہ بھی اس کے نبوت نبی ہونے کی ایک دلیل ہے، اس لیے کہ اگر اس کے خاندان میں، اس کے باپ دادا میں، پردادا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ اپنے باپ دادا کی حکومت حاصل کرنے کے واسطے نبوت کی آڑ بنا کر لوگوں کو اپنے گرد جمع کر رہا ہے۔ لیکن جب کوئی اس کے خاندان میں بادشاہ نہیں تھا تو یہ بھی اس کے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اگلا میرا سوال یہ تھا کہ اس کے ماننے والے لوگ کس حیثیت کے لوگ ہیں؟ تم نے جواب دیا کہ گھٹیا قسم کے دبے کچلے لوگ اس کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہ بھی اس کے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے، اس واسطے کہ آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اولاً شروع میں پہلے دبے کچلے اور گھٹیا اور کمزور لوگوں نے ہی ان پر ایمان لائے اور ان کی دعوت کو قبول کیا۔ میں درمیان میں باتیں بہت آ رہی ہیں ذہن میں، لیکن نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بات اس وقت کی کہنے کی ہے اور بڑی ضرورت کی ہے، وہ میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اسلام کی شروعات ہوئی دبے کچلے لوگوں سے، اور جلدی ایک زمانہ آئے گا کہ یہ اسلام غریب اور دبے کچلے لوگوں میں ہی باقی رہ جاوے گا، اور دولت مند لوگ، عہدے والے لوگ، باحیثیت لوگ اس کو چھوڑ کر اپنی من مانی اور شیطانی اور نفسانی زندگی گزارنے لگے۔ پھر فرمایا کہ مبارک ہو ان غریب اور دبے کچلے لوگوں کے واسطے، مبارک ہو یہ ان کا گورا کہ غریب ہونا، ان کا دبا کچلا ہوا ہونا ان کے لیے مبارک ہو، اس لیے کہ یہ ان کو دین اور ایمان میں باقی رکھنے والا ہے، اور یہ ان کو دین اور ایمان پر ثابت قدم رکھنے والا ہے، اور یہ ان کو برائیوں سے دور رکھنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات خاص طور سے میں نے آپ کو اس لیے سنائی، سنانے کو تو بہت جی چاہ رہا تھا کہ آپ یہ مت دیکھو کہ کون قوم حکومت والی ہے، یہ مت دیکھو کہ اس وقت ہمارے ملک میں یا ہمارے ملک کے باہر دوسری دنیا میں، دوسرے ملکوں میں کون لوگ دولت والے ہیں، اس کو مت دیکھو۔ پیارے بھائیوں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطوبی للغرباء۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے، آج ہم قریب قریب وہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سچا نبی ہونے کی دلیل ہے، اور اسلام کے بھی سچا مذہب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تمنا مت کرو کہ اتنی بڑی بڑی دولتیں ہمارے پاس آ جاویں، اتنے عہدے ہمارے پاس آ جاویں، ہم ایسی عیش کی زندگی گزاریں، یہ تمنا مت کرو۔ بہرحال ہرقل نے کہا کہ اگلا سوال میرا یہ تھا کہ جو لوگ اس کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں ایک بار، کیا وہ پھر واپس بھی آتے ہیں، واپس بھی لوٹ آتے ہیں، اس کے دین کو چھوڑ بھی دیتے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو ایک مرتبہ اس کے دین میں داخل ہو جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، اس پر کچھ بھی بیتے، کچھ بھی گزرے، لیکن وہ واپس نہیں آتا۔ یہاں بھی بہت کچھ ہے، اور آپ کے بھی ذہن میں ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، حضرت سمیہ کا قصہ، اور کن کن کا قصہ۔ ان پر کچھ بھی بیتا، لیکن وہ اسلام سے نہیں نکلے، اسلام نہیں چھوڑا۔ تو ہرقل نے کہا کہ حق کی یہی ایک علامت ہے کہ جب وہ دل کے اندر اتر جاتا ہے، اور جب وہ دل کے اندر اثر کر جاتا ہے، وہ پھر کسی طریقے سے نہیں نکلتا، وہ پھر کسی طریقے سے نہیں۔ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا کہ نہیں؟ تم نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، روز بروز اس کی جماعت بڑھ رہی ہے۔ تو کہا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی حال رہا، ان کی بھی حالت یہی تھی کہ کتنی دھیمی رفتار سے ان کی جماعت بڑھے، ان کا دین پھیلے، لیکن ان کا دین پھیلتا رہتا تھا، بڑھتا رہتا تھا، اور ملک کی حدود کو پار کر کے دوسرے ملکوں میں پہنچتا رہتا تھا۔ یہ بھی اس کے نبی برحق ہونے کی اور اس کے دین کے سچا دین ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ کبھی کوئی جنگ ہوئی ہے کہ نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا رہا؟ تم نے جواب دیا کہ ہماری کئی جگہ ہوئی ہیں، کسی میں وہ جیتا اور ہم ہارے، کسی میں ہم جیتے اور وہ ہارا۔ تو کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا، اور یہ بھی ایک نبی ہونے کی دلیل ہے۔ میرے دوستو، درمیان میں بہت کچھ کہنا چاہیے،
لیکن نہیں کہا جا رہا ہے. بہت ہی ضروری بات تھی وہ کہی تھی، اور بہت ہی ضروری بات ہے، میں وہ یہاں کہہ رہا ہوں. ہم دبے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. یہ ہم کو بادشاہت عطا کی جا رہی ہے، ہم کو عہدے پر عہدے مل رہے ہیں، ہم دنیا پر چھاتے جا رہے ہیں. یہ کسی قوم کے سچائی پر اور حقانیت پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ کسی مذہب کے سچا ہونے کی اور حقانیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دور مکی گزرا ہے جو بڑی مصیبتوں کا دور تھا. ایک دور مدنی گزرا ہے جو آپ کی ترقیات کا دور تھا. اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور پھر گھٹتے بھی چلے گئے. یہ وہی بات ہے جو ہرقل کہتا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا. میری بات اگر نہ سمجھے ہوں اور میں نہ سمجھا سکا ہوں صحیح سے، تو آپ پھر دوبارہ سنیے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس کو مت دیکھو کہ ہم دبے کچلے چلے جا رہے ہیں، ہم کو دبایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ہم بڑھے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں حکومتیں آ رہی ہیں. اس کو مت دیکھو، یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. میرا اگلا سوال یہ تھا کہ تمہارا اس سے کوئی عہد معاہدہ ہوا ہو تو اس میں اس کا کیا رول رہا؟ اس نے غداری کی یا نہیں کی؟ تو تمہارا جواب یہ تھا کہ اس نے غداری نہیں کی. ہرقل نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جان تو دے دیتے ہیں لیکن معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یہ بھی آپ کے ایک سچا نبی ہونے کی دلیل ہے، یہ بھی آپ کے مذہب کے حق اور سچا مذہب ہونے کی دلیل ہے. میرے پیارے دوستو، میں اس موقع پر دو مختصر بات سنانا چاہتا ہوں، اور میرے ذہن میں ہے کہ وہ بہت ضروری باتیں ہیں ہمیں کہنے کی، اور بہت ضروری باتیں ہیں سننے کی، اسی لیے میں کہہ بھی رہا ہوں، ورنہ میں ان واقعات کو بھی نظر انداز کر دیتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، ایک جملے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی غداری کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی کبھی غداری نہیں کی. ایسے واقعات تاریخ میں محفوظ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے ان کو سن کر. حضرت حذیفہ ابن یمان یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے. راستے میں ابو جہل ملا. انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے صاف بتا دیا کہ مدینے میں جا رہے ہیں، یثرب جا رہے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لو، یہ مدینے میں جا کر محمد کے ساتھ شریک ہو کر، اس کے لشکر میں شریک ہو کر ہم سے جنگ کریں گے، ان کو گرفتار کر لو. حضرت حذیفہ نے، ان کے والد محترم نے، انہوں نے ابو جہل سے یہ وعدہ کیا کہ ہم جائیں گے مدینے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور تمہارے خلاف لشکر میں اور جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. ابو جہل نے ان کو چھوڑ دیا. جب یہ دونوں صحابی مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر، یہ جنگ بدر جو بھی کہیے گا آپ کو، جو بھی نام یاد ہو، کہ اس کے لیے نکل چکے تھے، اور مدینے سے باہر ان کی ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے.
اور میرے دوستو یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، پہلی جنگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی. اور اس میں وہ 313 بابرکت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شریک ہوئے جن کے جنتی ہونے کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دے دی تھی. اور وہ بابرکت صحابہ ان میں شریک ہوئے جن کے ناموں کی برکت سے دعا کی جاتی ہے. اور وہ صحابہ کا، بدری صحابہ کا وہ مرتبہ اور وہ مقام ہے کہ اگر کسی کی تعریف کرنے لگے، کسی کی خوبیاں بیان کرنے لگے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ بدری ہے، بدری، جنگ بدر میں شریک ہونے والا. یہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شریک ہو کر غزوے میں، جنگ میں، جہاد میں شرکت کی خواہش ظاہر کی. لیکن چونکہ سچے آدمی تھے، پاک دل کے آدمی تھے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہم ابو جہل سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ابو جہل سے یہ وعدہ کر کے آئے ہو تو تم اب ہمارے ساتھ لشکر میں مت چلو، ان میں مت شریک. اس لیے میں دوستوں میں کہتا ہوں، اس لیے دوستوں میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نبی تو کیا غداری کرے، ہمارے نبی کے غلام بھی غداری نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے. اور بھی تاریخ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں. اس کے بعد اس کا سوال یہ تھا کہ تمہیں وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ توحید کا حکم دیتا ہے. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں اللہ کو ایک مان. نماز کا حکم دیتا ہے، صدقہ خیرات کا حکم دیتا ہے، پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، عدل انصاف کا ہمیں حکم دیتا ہے. ہرقل نے کہا، سن رہے ہیں آپ؟ ہرقل نے کہا کہ تو نے جو کچھ کہا اگر یہ سچ ہے تو ایک دن وہ شخص اس زمین کا مالک ہوگا جس زمین پر میں بیٹھا ہوا. اور یہ بھی ملک شام ہے، ملک شام جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فتح کیا. اور اس کے بیشتر حصے پر آج بھی مسلمانوں کی، یہ جو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی حکومت ہے، سوائے ایک چھوٹے سے حصے کے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے پوری دنیا نے مل کر، امریکہ نے، یورپ نے مل کر، اور جس کو اسرائیل کہتے ہیں. یہ ملک شامی کا حصہ ہے. میرے دوستو یہ باتیں آپ نے سنی اور الحمدللہ بڑے توجہ اور بڑے دھیان سے سنی. آپ کے ذہن میں بھی شاید آیا ہو اور سننے والے کے ہر ایک کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ہرقل نے ایسی باتیں کہی ہیں تو پھر ہرقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا کہ نہیں لایا؟ خود اس نے ایمان قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تو دروازے تو سب بند کیے ہوئے تھے ہی، آپ کو یاد ہے، ابھی بتایا تھا میں نے. اس کے بعد اس نے اپنے حکومت کے جو لوگ تھے، حاکم، ارکان دولت، ان کو خطاب کر کے، اور جو علماء تھے ان کو خطاب کر کے، اور جو بزرگان عبادت گزار تھے، عباد تھے، راہب تھے، ان کو خطاب کر کے، اور اپنی جو رعایا سامنے موجود تھی ان کو خطاب کر کے کہا کہ اے لوگو، اسلام قبول کر لو، سلامتی کے ساتھ رہو گے. اے لوگو، یہ نبی آخری ہے، آخری نبی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تمہاری حکومت باقی رہے گی، تمہاری عزت باقی رہے گی، اور تمہاری دولت باقی رہے گی. اس کی بات سن کر بادشاہ کے احترام کی وجہ سے بادشاہ کو تو کچھ کہہ نہیں سکے، لیکن وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر بھاگ لیے. اب چونکہ دروازے بند تھے، باہر تو جا نہیں سکتے تھے، وہ ایک ہنگامہ اور افراتفری کا ماحول
پیدا ہو گیا۔ جب ہرقل نے دیکھا کہ لوگ کسی طریقے سے اس بات کو سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ ان سب کو واپس بلاؤ۔ ان کو واپس بلایا گیا کہ بادشاہ تمہیں واپس بلا رہا ہے۔ وہ لوگ سب آئے، اپنی اپنی جگہ پر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ہرقل نے کہا کہ میں نے تو تمہاری جانچ اور آزمائش اور امتحان کے واسطے یہ بات کہی تھی، اور تم بڑے پکے ہو اپنے دین پر، بڑے مضبوط ہو تم اپنے دین پر، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور تم بھی میرے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں یہاں پر بھی ایک جملے میں صرف، کہ ہرقل کے دل میں ایمان اتر چکا تھا۔ ہرقل کے دل میں ایمان اتر چکا تھا، لیکن بادشاہت کی خواہش اور بادشاہت کے لالچ کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہا۔ اس کے بعد بھی ہرقل نے ایک شخص کو یہ خط دے کر، جو اس زمانے کا روم کا سب سے بڑا مذہبی آدمی ہوا کرتا تھا، پوپ، اٹلی میں آج بھی ہے وہ، اس زمانے میں روم کہتے تھے، آج اٹلی کے اس کے اسی کا حصہ ہے وہ، اس کے پاس یہ خط بھیجا۔ اس نے کہا کہ ہاں، جو تمہاری رائے ہے وہی میری رائے ہے، کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، یہی آخری نبی ہے، اور یہی ہے وہ جس کا تورات میں ذکر ہے، یہی ہے وہ جس کا انجیل میں ذکر ہے، یہی ہے وہ جس کی عیسیٰ نے ہمیں خبر دی تھی، یہی ہے وہ جس کے متعلق جس پر ایمان لانے کے لیے عیسیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا، اور یہ پوری حدیث، یہ پورا واقعہ سنا کر یہی بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، ان کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے۔ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا دین سچا دین ہے، سچا مذہب ہے، سچا مذہب ہے۔ اس میں جو بھی کچھ بتایا گیا ہے، جو بھی کچھ کہا گیا ہے، ہر بات صحیح ہے، ہر بات صحیح ہے۔ جب یہ باتیں آپ نے سن لی ہیں تو میں آپ کو 2-4 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں، اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کا کہنا مانا اور جس نے اللہ کے رسول کا کہنا مانا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ میرے دوستو، یہ واقعہ، یہ حدیث میں نے آپ کو خامخواہ نہیں سنایا، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے سنایا کہ قرآن پاک کی یہ آیت وہ ہے جو اللہ کے پاس سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی گئی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ اس شخص پر نازل ہوئی ہے جو ہمیشہ سچ بولا، کبھی جھوٹ بولنے کا وہاں سے کوئی احتمال ہی نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور بالکل سچ ہے، اس کے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ میرے پیارے دوستو، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ باتیں سنیے گا، اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھیے گا اور ان پر غور کیجیے گا۔ یہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ تو منمانی زندگی ہے، نفسانی زندگی ہے، نفسانیت والی زندگی ہے۔ جو ہمیں اچھا لگے گا، جس میں ہمیں مزہ آئے گا، جس میں ہمیں آرام ملے گا، ہم وہ کریں گے۔ یہ ہے وہ منمانی زندگی، اور یہ ہے وہ نفسانی زندگی۔ یہ تباہی والی زندگی ہے، یہ تباہی والی زندگی ہے۔ اور میرے دوستو، یا جو کچھ ہم نے اپنے آس پاس ارد گرد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ، دوسری قومیں، دوسرے مذہب والے جو کر رہے ہیں، ان کا دیکھی ہم بھی کرنے لگے۔ تو میں آپ سے سوال کیوں کہ ایک شخص ہمارے آگے آگے جا رہا ہے، ہم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا،
تو اگر وہ کسی گڈھے میں گرے گا تو ہم بھی کسی گڈھے میں گریں گے، وہ کسی جہنم میں گرے گا تو ہم بھی جہنم میں گریں گے۔ اگر ہم دوسرے مذہب والوں کی اور دوسرے لوگوں کی پیروی کریں گے تو جو انجام ان کا ہوگا وہ انجام پھر ہمارا بھی ہوگا۔ اس وقت کہنے کی صرف یہ بات نہیں ہے کہ نماز پڑھو، کہنے کی صرف یہ بات نہیں ہے کہ روزہ رکھو، کہنے کی یہ بات نہیں ہے کہ انصاف سے رہو، کہنے کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ سچ بولو، کہنے کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ حلال کھاؤ حرام سے بچو، بلکہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رسول کی ہر بات مانو۔ اور کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارو، اس کے حکم کے مطابق گزارو، اپنے مذہب اپنے دین کے مطابق۔ اس پر ایمان رکھے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اور یہ بالکل سچ ہے اور یہ بالکل حق ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دینے والی ہے، وہ ہمارے لیے نقصان والی۔ یوں تو ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ آج کل جو باتیں ہمارے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے بے پردگی اور بے حیائی، ان میں سے ایک چیز ہے ننگا پن، بے پردگی اور بے حیائی۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اس چیز سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب برقع اتر گیا تو ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ہم تعلیم یافتہ ہو گئے، اور برقع پہن لیا تو ہم گنوار اور دیہاتی ہو گئے۔ یہ ہماری سوچ بدلنی چاہیے، سوچ بدلنی چاہیے۔ یہ ایمان والی سوچ نہیں ہے، یہ مومنوں والی سوچ نہیں ہے، یہ مسلمانوں والی سوچ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت جو ایک کلچر پروان چڑھ رہا ہے، بے حیائی کا کلچر، کہ زناکاری اور بدکاری کوئی برائی نہیں رہی، بلکہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ساتھ جینا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک وقت تو وہ تھا، آپ چاہے جتنے مالدار ہوں، لیکن ہمیں بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے یہاں صحیح سے کھانا بھی نہیں بنتا تھا، اور آج ہمارے پاس دولت جب چلی آئی تو اور تو جو چیزیں ہمارے یہاں آئی اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس شراب کا پوا بھی آ گیا، اور کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور کتنے جوان اس میں مبتلا ہیں اور ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، ہمارے دین نے اس سے منع کیا ہے۔ مسلمان شراب پینے والا مومن اور مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا دل سے ایمان نکل کر اس کے سر پر گونجتا اور گھومتا رہتا ہے، اور نشہ اور نشیڑی اس کا ایمان پر خاتمہ بڑا مشکل ہے۔ ان باتوں کو میرے دوستو سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس کو اپنا اسٹینڈرڈ اور معیار سمجھ کر ان چیزوں کو اختیار کیا ہے، لیکن یہ تو تباہی والی ہے، یہ تو تباہی والی ہے، یہ تو بربادی لانے والی۔ میرے دوستو، ایک اور چیز، ہم بھی نہیں گلیوں میں کو گھومتے تھے بچپن سے اب تک، تھے مکان یہاں پر، لیکن اتنی شاندار بلڈنگیں نہیں تھی، یہ ماربل پتھر لگے ہوئے مکان نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں
ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں اس کے متعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤ تو مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں, مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں. ہاں مجھے خطرہ اس سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں دولت آ جائے اور پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو, جس کو عربی میں تنافس کہا جاتا ہے اور انگلش میں کمپٹیشن کہا جاتا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ اگر یہ ایک میرا پڑوسی 1 لاکھ کی گاڑی لایا ہے تو میں 2 لاکھ کی لا کے دکھاؤں گا, وہ 10 لاکھ کی لایا ہے تو میں 20 لاکھ کی لا کے دکھاؤں گا. یہ ہے وہ تنافس. اس نے جو مکان بنایا ہے اس سے اونچا اس سے اچھا مکان بنا کے دکھانا ہے, یہ کہلوانا ہے کہ پورے محلے میں اس سے بڑھیا مکان نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تنافس. یہ کمپٹیشن کہو, تنافس کہو, یہ ہے وہ. آپ اس کو ترقی کی دوڑ کہیں یا کچھ بھی کہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے ہیں کہ جب قوم کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو سمجھو وہ تباہی اور ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے. اور بات بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. اکثر و بیشتر, سب کی بات نہیں کہتا میں, سب کی بات نہیں کہتا میں, اکثر و بیشتر آدمی جب حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت کماتا ہے تبھی بلڈنگیں بناتا ہے. اکثر و بیشتر آدمی جب دین سے پوری طرح غافل ہو کر اس دنیا کے کمانے میں لگتا ہے تبھی وہ اس طرح کی بلڈنگیں بناتا ہے. نہ قرآن پڑھتے, نہ اردو پڑھتے, نہ عبادت کے لیے کچھ وقت نکالتے, اور بس کمانے میں ایسے منہمک ہے, کمانے میں ایسے منہمک ہے, نہ اپنے باپ کی پرواہ, نہ ماں کی پرواہ, نہ بیوی کی پرواہ, نہ بچوں کی پرواہ, نہ معلوم کہاں کہاں دھکے کھاتے پھر رہے, کہاں کہاں وقت گزارتے پھر رہے. کیوں؟ دل کے اندر وہی ہے بات, اس سے بڑھیا شادی کرنی ہے, اس سے بڑھیا مکان بنانا ہے, اس سے بڑھیا اپنی زندگی کا اسٹینڈرڈ بنانا. غیروں میں جا کر رہتے ہیں, سکھوں میں جا کر رہتے ہیں, ہندوؤں میں جا کر رہتے ہیں, عیسائیوں میں جا کر رہتے ہیں, وہاں کی عادتیں, وہاں کے مزاج لے کر ہم یہاں آتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بھی گندا کرتے ہیں, وہاں کا بھی ماحول بگاڑتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے, اور یہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے, حقیقت ہے. اور صبح کو مسجد میں فجر کی نماز جماعت اس کی گواہ ہے کہ ہم رات بھر جاگتے ہیں اور نہ معلوم کن کن مشاغل میں جاگتے ہیں, اور صبح کے وقت جو اٹھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم سوتے ہیں. تہجد تو رہی دور کی بات, فجر کی نماز نہیں ہے. میرے دوستو, یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اور اس لیے بتائی ہیں میں نے یہ باتیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو جاوے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کے نبی ہیں, کس مرتبے کے انسان ہیں, اور ہمارا دین کیسا دین ہے, اور ہم کن لوگوں کو دیکھ کر عمل کر رہے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, ہم میں سے ہر شخص نماز پڑھے اور ہر حال میں نماز پڑھے. دیکھو, نماز میں افضل جو طریقہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, میں اس وقت وہ نہیں بتا رہا ہوں, اور نہ ہی میں آپ کو ڈھیل دے رہا ہوں, لیکن شریعت کا ایک حکم بتا رہا ہوں. جماعت سے نہ پڑھ سکے تو بغیر جماعت کے, مسجد میں نہ پڑھ سکے تو اپنے گھر, اور ادا نہ پڑھ سکے تو قضا. بہرحال ہر حال میں نماز پڑھے, کسی وقت کسی صورت میں نماز ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستوں, قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہماری زبان پر ہے. کسے کہتے ہیں قرآن؟ قرآن اسے کہتے ہیں جو زیادہ پڑھا جائے. اس قرآن کی شان جب سے اترا ہے یہی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھنا پڑھانا بھی اس کو چھوڑ دیا, برائے نام مکتب میں بھیجتے ہیں. ایک امام صاحب 200 150 100 بچے, بس وقت پورا ہو رہا ہے پڑھا رہے ہیں.
چونکہ ہمیں خود فکر نہیں ہے. جیسا کیسا صحیح غلط کچا پکا پڑھا کے پورا کروا دیا، اب زندگی بھر اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، آپ میں سے جو شخص ایک پارہ بھی پڑھا ہوا ہے وہ ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور قرآن پاک کی تلاوت کرے اور ہر روز کرے اور پابندی سے کرے. میں یہ عرض کر رہا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی برا مانے بھلا مانے، اپنی مخالفت پر اس کو محمول نہ کرے. صبح شام کی تسبیح پڑھی جاوے یا نہ پڑھی جاوے، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کی جاوے. میرے بھائیوں، یہ داڑھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ مسلمان کی پہچان ہے، ایمان کی اور اسلام کی پہچان ہے. کبھی اس پر مستقل بات چیت ہوگی. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پیارے بزرگوں اور دوستو. اور میری بات کو میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس وقت یہ کہنے کا نہیں کہ نماز پڑھو، اس وقت یہ کہنا نہیں کہ روزہ رکھو، اس وقت یہ کہنا نہیں کہ حج کرو، اس وقت کہنا یہ ہے کہ اپنے پورے دین پر چلو، پورے دین پر چلو، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق